आपने अपनी यूनिट के लिए فتح پور کا گریڈ اسٹیشن کمپلیٹلی ڈیمیج ہو چکا ہے، تو اب ہماری کوشش یہ ہوگی دوسرے مرحلے میں کہ اسی 1013 ٹرانسفارمر کو استعمال میں لاتے ہوئے ہم کوشش کریں کہ آئندہ 2 سے 3 مہینے کے اندر اندر کالام تک کو ہم انرجائز کریں. اور جو مستقل گریڈ اسٹیشن بنا ہے، مجھے آج انفارم کیا گیا ہے، میں وابڈا کا مشکور ہوں کہ اس کا بھی ٹینڈرنگ پروسیس اب شروع ہونے والا ہے اور ان قریب اس کی کنسٹرکشن ایکٹیویٹی ہوگی. وہ ایک پرماننٹ گریڈ اسٹیشن ہوگا پھر مدین کے لیے اور باقی علاقوں کے لیے جو مدین گریڈ اسٹیشن سے فیڈ ہوتے ہیں. میں مختصراً آج اتنا بھی کہتا چلوں کہ کچھ کنسٹرکشن مشینری ہم نے سوات کے لیے پرووائڈ کی ہے جو آج فارملی میں نے ہینڈ اوور کی ہے، جس میں چین ڈوزرز ہیں، رولرز ہیں، ایکسکیویٹرز ہیں، ٹرکس ہیں جن میں کرینز آلریڈی انسٹالڈ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 10 اسٹیل بریجز آلریڈی پہنچ چکے ہیں جس میں 6 سوات کو ملے ہیں، جس میں باغ ڈیری 2 مدین میں، بحرین میں اور کالام میں لگ چکے ہیں اس وقت، اور مزید 40 بریجز اور آنے ہیں. وہ بریجز میں سے بھی کم از کم 20 سے لے کر 24 بریجز جو ہیں وہ صرف سوات ڈسٹرکٹ کو انشاءاللہ دیے جائیں گے. اس کے علاوہ آپ کے معلومات کے لیے میں مختصراً یہ بھی کہتا چلوں کہ سیلاب کے نتیجے میں جو تباہی ہوئی ہے، ریہیبلیٹیشن اور ریکنسٹرکشن کے لیے صوبائی حکومت نے اپنے وسائل سے یہاں پر مختلف جو بریجز ہیں جو متاثر ہوئی ہیں، جس میں کافی امپورٹنٹ بریجز ہیں جیسے کہ ایوب برج، جیسے کہ خواجہ خیلہ مٹا برج، جیسے کہ بری کوٹ کی برج کی ریہیبلیٹیشن ریکنسٹرکشن، شموزئی برج اور کالام برج. ان کی کافی بریجز کی مکمل تعمیری نو ہوگی، کچھ کی جو ریہیبلیٹیشن ہونی ہے وہ ریہیبلیٹیشن ہوگی، اور صرف سوات ڈسٹرکٹ کے لیے اس کے لیے 80 کروڑ روپے کی منظوری دے دی گئی ہے. انشاءاللہ 2 مہینوں کے اندر ان پہ کام شروع ہو جائے گا. ٹینڈرنگ کا پروسیس یہ 80 کروڑ روپے بریجز کے لیے ہے، اور اس کے علاوہ جو روڈز ڈیمیج ہوئے ہیں 50 کروڑ روپے آپ کے سوات کے روڈز کے لیے بھی ہم نے اپروول دے دیا ہے. کہ سیلاب کے نتیجے میں جو تباہی ہوئی تھی، اگر آپ آج دیکھیں تو پہلے دن سے آج کا دن کافی بہتر ہے، جس میں آپ نے تعاون کیا ہے، سوات کے لوگوں نے تعاون کیا ہے، اور انشاءاللہ یہ میری کمٹمنٹ ہے آپ کے ساتھ، اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ ساتھ مل کر حکومت،
فوج، انتظامیہ اور سول سوسائٹی آنے والے دن بھی انشاءاللہ آج کے دنوں سے انشاءاللہ آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے جو ہیں وہ مزید بہتر ہوں گے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ سوات، کالام اور اتروڑ کو آلریڈی میں وزٹ کر چکا ہوں. وہاں کے آج گیدرنگز ہم نے ایڈریس کی ہیں، ان کی بھی جو مشکلات اور مسئلے تھے آج ہم نے اناؤنسمنٹس کی ہیں. لیکن مجھے خوشی ہوئی آج وہاں دیکھ کر کہ زندگی ایک نارمل لائف شکر الحمدللہ شروع ہو چکی ہے. اور مجھے خوشی ہے کہ آج خواجہ خیلہ سے ایک جیپ لے کر یا ایک پک اپ لے کر کم از کم کوئی بھی اتروڑ تک پہنچ سکتا ہے. اس کے بعد ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اس جیپیبل ٹریک کو اب ہم ہیوی ٹریفک کے لیے ممکن بنائیں تاکہ بسز اور ٹرکس جو ہیں ہم کالام تک انشاءاللہ عنقریب لے کر جا سکیں. جتنے بھی شہداء تھے ہمارے جو شہید ہوئے تھے، جو پینڈنسی تھی ہماری، جن کو ابھی کمپنسیشن اماؤنٹ نہیں ملی تھی، 26 کروڑ روپے کے قریب وہ بنتے تھے. وہ جو اماؤنٹ ہے فیڈرل گورنمنٹ سے ملنی تھی، لیکن فیڈرل گورنمنٹ کی اپنی مشکلات ہے. وہ 26 کروڑ جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ کی طرف سے حاضر ہو گیا اور انشاءاللہ 2 مہینے کے اندر وہ تمام کیسز ہم کور کر لیں گے. اس کے علاوہ 4.5 ارب روپے جو ملکن ڈویژن کی ہاؤسنگ کمپنسیشن تھی وہ پیسے بھی آ گئے ہیں. انشاءاللہ وہ ایکٹیویٹی شروع ہو جائے گی ابھی ان قریب. جو پینڈنگ کیسز تھے، جو گھر متاثر ہوئے تھے، ڈیمیج ہوئے تھے دہشت گردی کے نتیجے میں. اور اس کے علاوہ آپ کی ایک بہت اہم روڈ کانجو ٹو مدین جو روڈ ہے، اس کے لیے یو ایس گورنمنٹ کا میں مشکور ہوں. ان کے ساتھ ہمارا MOU سائن ہو گیا ہے. 1 ارب 40 کروڑ روپے کی لاگت سے انشاءاللہ یہ روڈ جو ہے اس کی مکمل ریکنسٹرکشن اور ریہیبلیٹیشن ہو گیا. اور خان لالا، میرے لیے ایک میں کہوں گا کہ یہ اعزاز ہے کہ میں اناؤنس کروں کہ مٹا کالج جو بری طرح متاثر ہوا تھا دہشت گردی کے نتیجے میں، نہ صرف ایک اس کو پوسٹ گریجویٹ کا درجہ دیا گیا ہے، بلکہ اس کو ہم نے 6 کروڑ روپے سے 7 کروڑ تک اس کی ریہیبلیٹیشن کے لیے منظوری ہو چکی ہے. ان قریب اس پہ کام شروع ہوگا. اور میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ اس کا نام جو ہے وہ اب مٹا کالج نہیں ہے، وہ افضل خان لالا کالج ہے. اور ایک آخر میں خوشخبری کہ آپ کے سوات کے لیے ایک کیڈٹ کالج کو بھی ہم نے اپروو کر دیا ہے، اور کوشش یہ ہوگی کہ انشاءاللہ اس مارچ سے اس میں ہم کلاسز شروع کر سکیں. آخر میں آرمی اتھارٹیز کا اور وابڈا کے تمام آفیسرز کا اور تمام سٹاف ممبرز کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، جتنے کم عرصے میں انہوں نے یہ کام مینیج کیا ہے. اور مجھے یہ امید ہے انشاءاللہ کہ آرمی کے آفیسرز اور وابڈا کے آفیسرز اور سٹاف ممبرز انشاءاللہ جو ریمیننگ چیلنج ہے انشاءاللہ اس کو بھی بخوبی وہ نبھائیں گے اور یہ انرجائزیشن انشاءاللہ ممکن ہوگی. آپ سب کا بے حد مشکور ہوں. تھینک یو سو مچ. شکریہ.